الحمد لله سبحان الله. الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبقى وأفكر وأغنى. الصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوص بالعلم والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله. شاہ معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. ملک میں جن کے ساری خدائی ان کا بچھونا ہے کی چٹائی. ملک میں جن کے ساری خدائی ان کا بچھونا ہے کی چٹائی. کتنی ہے نظر میں ہی تھی یہ دنیا صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی انچن آٹا روٹی موٹی. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی انچن آٹا روٹی موٹی. وہ بھی بھر کر پیٹ نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. ساقی کوثر شافی محشر
کبھی تو چند کھجوریں کھانا اور پانی پی کر یوں رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم شاہ معظم نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافی محشر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے کریم دا احسان عظیم، اس کریم دے فضل و کرم دے نال وہ دے در تے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ خالق کائنات اپنی رحمت نال ساڈے دامن بھرپور فرمائے، ساڈی حاضری منظور فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب دا ہے، اس مہینے میں بڑیاں نسبتاں نے، اس مہینے کی بڑی عظمت میرے محبوب کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے دے حرفاں دی وضاحت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ یہ وچ 3 حرف نے، رے، جیم، بے، اور انہاں 3 حرفاں دے آپ نے وضاحت فرمائی کہ رے تو مراد ہے رحمت الہی، اور جیم تو مراد ہے جود الہی، اور بے تو مراد ہے باری علی بلائی۔ جڑا بندہ اس ماہ مبارک دا احترام کرتا ہے، اللہ رب کائنات انہاں 3 نعمتاں دے نال اس نوں مالا مال فرماندا ہے۔ رب کائنات اس ماہ مبارک دا ضرور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم سید عالم رحمت العالمین شبند غلاموں، اس مہینے دے اندر اللہ کی رضا دے واسطے روزے رکھے جاندے ہیں، اور اس مہینے کے اندر میرے سونے محبوب معراج پاک ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی عبادت خالق کائنات کو بہت پسند ہے۔ میرے سونے محبوب کریم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب کائنات نیکیاں دگنیاں کرتا ہے۔ جیڑا بندہ اس مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے، گویا کہ میرا کریم اس کو سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی انہیں سال کے روزے رکھے نے، روزہ ایک رکھا ہے مگر وہ کرم ہے، اس سال کا ثواب عطا فرما دے۔ سونے محبوب کریم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جڑا بندہ 1 روزہ رکھتا ہے انہوں سال کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جڑا آدمی 7 روزے رکھتا ہے رب کائنات وہ واسطے دوزخ دے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جڑا آدمی اس بندے نے اس مہینے کے اندر 8 روزے رکھتا ہے، خالق کائنات وہ واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا رب کائنات کی رضا کے واسطے 10 روزے رکھتا ہے، اللہ خالق کائنات کے سامنے وہ جیڑی بھی گزارش کرے خالق کائنات کی دعا کو منظور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا نبی پاک سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین دا فرمان علی شان ہے کہ اس مہینے کی مثال اس طرح ہے جس طرح خالق کائنات دنیا دے مخلوق دے فضیلت ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف میری امت دا مہینہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسا احادیث بیان فرمائیاں نے سونے محبوب کریم نے کہ رمضان شریف جڑا ہے یہ مثال اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک کی فضیلت ہے دوسری کتابوں کے اتنے، شعبان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کہ مینو فضیلت ہے دوسرے نبیوں کے اتنے، اور رب کائنات کے قریب رمضان شریف کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ رب کائنات کو اپنی مخلوق دے اتنے۔ بہرحال یہ مہینہ جڑا ہے اس میں فرمایا گیا کہ ہوا دا مہینہ ہے، اور شعبان بدل دا مہینہ ہے، اور رمضان شریف جڑا ہے وہ بارش دا مہینہ ہے۔ ہوا دے نال بدل آتے ہیں اور بدل دے نال رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے۔
جیڑا آدمی اس مہینے دے اندر اپنے قلب کو صاف کرتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس کو خدا دی رحمتاں نصیب ہوندیاں نے۔ اس واسطے اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سانو کوشش کرنی چاہیے رجب شریف کا احترام کر دے، جڑا یہ احترام کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم نال اور رمضان کی فضیلت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شرد غلامہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی تھوڑی عمر دے میرے رب کائنات نے انہوں نے خاص فضل فرمائے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اپنا گھر بنایا، نہ اپنا مکان بنایا، نہ ایک جگہ تے رہائش رکھی۔ ایک دفعہ جا رہے نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے وہ نور نکلتا ہے، یعنی پہاڑ بڑا نور علی نور۔ عرض کی مولا اس پہاڑ زبان عطا فرما تاکہ میرے نال گل کرے، میرے دسے کہ یہ نور کیوں نکلتا ہے۔ میرے رب کائنات نے پہاڑ میں زبان عطا فرما دیتی اور میرا رب ہر چیز سے قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ پہاڑ نے آواز دیتی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ دس باقی بھی پہاڑ ہے گے مگر تیرے بچوں نور کیوں چمکتا ہے؟ اس نے آخیا اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی میرے بچ ایک اللہ دا بندہ ہے جڑا اللہ کی عبادت کے مصروف ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ دی نسبت نال وہ دے نور دے نال میرے وچ نور چمکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر عرض کی مولا میں نے اپنے پیارے بندے کی زیارت کرا۔ پہاڑ ہٹ گیا، پہاڑ دے وچ ایک نورانی شکل والا بزرگ سامنے آیا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے بندے تو کون ہے، کس وقت تو اتنے عبادت کر رہے ہیں اور تیری کی رضا کا ذریعہ ہے؟ عرض کی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر میں موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوں، میں اپنے کریم کے سامنے دعا کی سی کہ یا الہ العالمین میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ میں تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکاں۔ میں نے 600 سال ہو گئے اس پہاڑ کے اندر خدا دی عبادت کرتے ہوئے، میرے کریم نے میرے واسطے میٹھا چشمہ جاری کر چھڑیا ہے اور میرے واسطے ایک انگور دا درخت اگا چھڑیا ہے، میں وہ دا پھل کھانا وا پانی پینا وا، میرے 600 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض کی مولا جس بندے نے 600 سال تنہائی میں تیری عبادت کی ہے اس بندے دے نال کوئی رل سکتا ہے؟ وہ دی عبادت کا بہت اعلیٰ افضل ہے، کیونکہ نہ کسی دے متھے لگیا، نہ کسی دی جوڑی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی باتہ، نہ کوئی گھاٹا، اتنی عبادت۔ میرے خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ یہ ٹھیک ہے، میرا یہ فضل ہے، اپنے فضل و کرم نال میں اس عمر عطا فرمائی ہے، مگر میرے محبوب دا ایک امتی جس ایک روزہ رکھ لے گا، ایک رات عبادت کر لے گا، میں 600 سال دی عبادت نال اس کو زیادہ فضل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ چلیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے کریم نے اپنے محبوب دی امت تے بہت بڑا احسان ہے، یہ ہوتا احسان عظیم ہے، وہ کرم کرن دے اتے آندا ہے تے پھر روڑیاں دے برس جاتا ہے۔ اللہ خالق کائنات سانو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ نصرت المجالس والے نے بیان فرمایا اور یہ زیر تحت چاند محبت دیا گلاں ذہن وچ آندیاں نے، میرا رب قبول فرمائے۔ پہلے تو گل یہ ہے کہ پہاڑ وچوں نور نہیں چمکدا، پہاڑ ایک پتھر ہوندا ہے، پتھر وچوں نور نہیں ہوندا، مگر جے اللہ والے دی نسبت ہو جائے تے پہاڑاں وچ بھی نور چمکن لگ پیندا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ دے پیاریاں دی نسبت نال پہاڑاں وچوں بھی نور چمکدا ہے۔ جے موسیٰ علیہ السلام دا امتی جڑے پہاڑ وچ خدا دی عبادت کرے اس پہاڑ وچوں نور دیاں لاٹاں نکل عیسیٰ علیہ السلام ویکھن تے جتھے محبوب نے عبادت کیتی ہوئے، سبحان اللہ، جتھے میرے محبوب نے عبادت کیتی ہوئے اس پہاڑ نوں پھر اسی جبل نور کیوں نہ آکھیے؟ اس پہاڑ کو اسی جبل نور کیوں نہ آکھیے؟ اج زیارت کر کے انہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جتھے میرے سونے محبوب نے خدا دی قسم
عشق و محبت کی مستی وچ آ کے دیکھتے سے میرے محبوب کنکراں دے پیشانی مبارک رکھتے تاہ والی پیشانی رگڑ دینے اور اپنی امت دے واسطے بخش دیا دعا کر رہے ہیں. اس غار تے غور کر کے دیکھ اج میں تینوں محسوس ہو جائے گا کہ اسرائیل جبرائیل علیہ السلام کی میں اور کی آئے سن اور کس طرح محبوب نے بشارت عطا فرمائی سن. جتھے ایک موسیٰ علیہ السلام دا امتی عبادت کرتا ہے وہ پہاڑ کے وچوں نور نکلتا ہے اور جتھے میرا محبوب عبادت کرتا ہے وہ پہاڑی نور والا نور ہو جاتا ہے. اس میں آخر ہے جبل نور. اور میرا محبوب جڑے شہر وچ رکھے رہے اس شہر میں آخر ہے مدینہ المنورہ. مدینہ المنورہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے آقا ہم دے غلاموں دوسری گل اس واقعہ کو ثابت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہون دے تڑپ کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میں اپنے پیارے کی زیارت کرا دے. یا اللہ میں اپنے پیارے کی زیارت کرا دے. حالانکہ خود نبی نے صاحب کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے نبی نے مگر دعا کی ہو رہی ہے عرض کی ہو رہی ہے مولا میں اپنے پیارے کی زیارت کرا دے. پتہ چلیا اللہ والے دی زیارت کردے نال انسان نو خدا دی رحمت نصیب ہوندی ہے. اللہ والے دی زیارتاں کرنیاں اللہ دے نبیاں دی پاک سنت ہے. اس واسطے ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت میرا. اللہ اکبر. تیسری گل اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتی ہے پہاڑ عام چیز ہے. پہاڑ عام چیز ہے. اللہ کا ولی خاص چیز ہے. جب عام چیز کو خاص کے نال تعلق ہو جائے تو عام چیز عام نہیں رہ جاتی بلکہ وہ خاص بن جاتی ہے. پہاڑ عام ہے مگر موسیٰ علیہ السلام جتنے رب نال ہم کلام ہو جانا وہ دور بڑھ جاتا ہے وہ خاص بن جاتا ہے. نسبت دی عظمت ساڈے قریب بہت مقام رکھتی ہے. نسبت بہت چیز ہے. سادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ دن میں چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ حمام دے گئے کسی دوست نے مٹی عطا فرمائی. آپ مٹی جس وقت ہاتھوں سے لیا نا جو لپٹاں نکل خوشبواں نکل آپ اس مٹی میں مخاطب ہو کے آپ نے مٹی ہے تو مٹی تیرے تو خوشبواں کیوں آتی ہیں. تو مٹی جڑی ہے عرض کر دیے جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. ایسا دی آپ میں بیچے مٹیاں نکمی ہی مٹیاں پر میرے ہوتے پھول کھل لگیا رہا ہے. باکفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی بول دیئے اللہ والے ذرا گلا کر لیندی ہے. اللہ والے کے سامنے عرض کر دیا ہاں تو میں مٹی مگر میں پھول دے نال لگی نہیں ہوں پھول میرے ہوتے چکے آ گیا. جمال ہم نشی در من اثر کرتی وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. مٹیاں مگر میرے میں جڑا کمال ہے میرے ہم نشین دا کمال ہے. ایمان والیا تیرے میں جڑا کمال ہے تیرے محبوب دا فیض ہے. تیرے محبوب کی جتنی نسبت زیادہ ہوتی جاوے گی اتنا ہی تیرا کمال بڑھتا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام دا امتی 600 سال عبادت کرے تو ایک رات عبادت کر لے ایک روزہ رکھ لے تو وہ دا کرم ہو جاتا ہے وہ دا احسان ہو جاتا ہے. یہ میرے رب دا فضل ہے کیونکہ اعلان فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس مضمون دے تیرے تحت ایک محبت دیاں گلاں ذہن وچ آندیاں نے رب کائنات منظور فرمائے. اسی دنیا دار ملازم رکھنے ہیں نا نوکر رکھنے ہیں تو وہ دے کولوں اسی کئی کام لینے ہیں تنخواہ وہی جڑی رکھی ہے 10,000 رکھے نا 10,000 ہی لینا کام کئی لینے ہیں. اس کو پٹھے پا پٹھے لے گیا سبزی لے گیا گھر کا کام کر فلاں کر یہ کر 15 کام کرانے نے تے نوکری وہی دینا وہی 10,000 ہی ہے. پھر نوکر جس وقت تک کام کرتا رہا اس وقت وہ تنخواہ جاری ہے. جس وقت اس نے کام چھوڑ دیتا وہ تنخواہ ختم ہو جاتی تھی.
مگر میرے کریم دے کریم یہ قانون نہیں، میرے رب دا قانون یہ تو وکھرا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے کم ایک کر، میں انہوں جزاواں تیریاں کئی دے کھراک چڈا گا۔ زندگی وچ میری رضا دے واسطے اپنی زندگی گزار چھڑ، اپنی زندگی دا مقصد پورا کر لے، دنیا تو چلا جانے گا، تیری قبر تے میرے نوری فرشتے قیامت تک دعاواں کردے رہن گے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب دی رضا دے واسطے زندگی گزارنے والا بندہ جڑا ہے، جس وقت پہلا تو گل ہے کہ وہ سونا ہی عبادت ہے۔ عشاء دی نماز پڑھی ہے، ساری رات ستا ہے، صبح دی نماز آ کے پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، میرا رب فرماندا ہے ساری رات دی بات دیکھ چڑھ۔ اللہ اکھ کھلی ہے، دل وچ خیال آیا میرے صبح دی نماز جاری ہے، میں نفل پڑھنے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ دے وہ بستر بے زبان بے جان بستر میرے محبوب کریم نے فرمایا دے واسطے دعا کرتا ہے، یا اللہ انہیں تیری رضا دے واسطے مینوں چھڈیا ہے، تیری خوشنودی دے واسطے مینوں چھڈیا ہے، اے اللہ جنت دا بستر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتی پائیے، جتی بے زبان ہے مگر جتی دعا کر دیا، یا اللہ ان کو صحت سلامت رکھی۔ اٹھ کے وضو کیتا ہے، وضو کیتا ہے، عبادت نماز پڑھنی ہے، کرنا تو انہیں نماز ہی کام ہے نا، مگر وضو کیتا ہے۔ وضو دے وچ 4 فرض ہیں، ہتھاں دا دھونا، چہرے دا دھونا، سر دا مسح کرنا، پیراں دا دھونا، 4 فرض نے۔ 4 فرض ادا کر رہا جدا وضو کرتا جڑا بندہ 4 فرض ادا کر رہا ہے۔ ایک فرض جڑا 60 نفل دے برابر ہے، جڑا بندہ 60 نفل پڑھتا ہے اور ادھروں ایک فرض پڑھتا ہے، ایک فرض پڑھنے والے کو 60 نفلوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تے جڑے بندے نے وضو کیتا ہے اس قانون کے مطابق میں اپنے کولوں نہیں دس رہا، یہ میرا ایک عقیدہ کہہ رہا ہے کہ انہیں 4 فرض ادا کر لینے، گویا کہ اس نے 260 نفل ادا کر لینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں وضو سے انہیں کر لیا نماز واسطے، نماز پڑھنی ہے نا، پر اس وضو کے اندر جی انہیں رب توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا اور اللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا اور وہ کلمہ پڑھتا رہا، دعاواں کرتا رہا، میرے رب دے فرشتے نوری لکھی جاتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا پھر ادھر ادھر پھر انہیں ہونا مسجد کی طرف نماز ہی پڑھنے واسطے ہونا نا، ایک کوئی جزا ہونی چاہیے سی، مگر نہیں، میرا قریب فرماندا ہے ایک قدم رکھے گا 10 درجے بلند ہو جان گے، 10 نیکیاں مل جان گیاں، 10 گناہ معاف ہو جان گے، ایک قدم چک کے رکھے۔ یار کون ہے جڑا قدماں نوں گنن والا ہے؟ کون ہے جڑا قدماں نوں گنن والا ہے؟ ایک ایک قدم دے بدلے تیری رب نے تیرے راستے نیکیاں رکھ چڑھی، قربان جاواں۔ اور پھر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، پھر معلوم کرا تو جس وقت چل کے آتا ہے، قدم اٹھا کے آتا ہے، پیدل تر کے آتا ہے، اللہ دے نوری فرشتے تیرے قدماں دے نشاناں نوں گن رہے ہیں۔ اور پھر تینوں رب توفیق دے آندا ہویا خدا دا ذکر کردا آوے، سبحان اللہ، ذکر کردا آوے تاں آنا دے مسجد نوں ہے نا، قدم اللہ دے فرشتے گن رہے ہیں، تے جے تو آندا ہویا ذکر کردا آویں، کلمہ پڑھدا آویں، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل گیا پئیاں نے، پڑھنی تے نماز سی نا، نیکی کرنی سی، اس نیکی دے دامن وچ تینوں کتنی نیکیاں نصیب ہو سکتی ہیں، کتنا رب دی رحمت حاصل کر رہے ہیں تو، نالے ایک قدم دے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، زبان وچوں درود پاک نکلی جاندا، رب دے فرشتے لکھی جا رہے ہیں، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں۔ اللہ دے بندے تیرا رب تیرے سے کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے، تیری ایک ایک حرکت، تیری ایک ایک سکت دے بدلے میرا رب تینوں جزاواں عطا فرماوے، تو پھر بھی اس مہربان دے دروازے تے نہ ہوئے تے کتنی بد نصیبی ہے۔ پھر دعا کے نماز واسطے بیٹھ کے مسجد میں خاموشی بیٹھا ہے تا بھی عبادت وچ ہے، جے رب توفیق دے تے تو ذکر کر رہا ہے، بیٹھا نماز ہی انتظار وچ ہے، نماز ہی انتظار بھی نماز ہے، اس نماز کی حالت کے اندر اب تو خدا کا ذکر کرتا رہے، اس ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر خالق کائنات توفیق عطا فرماوے تو جماعت کے نال نماز پڑھ لے، کلیاں پڑھ لیا، کلیاں پڑھ لیا بھی نماز ہے، مگر جے جماعت کے نال پڑھ لئی تے 27 تو 70 تک
ستائی جویں خشوع خضوع بڑھتا جائے گا اوویں تیریاں نیکیاں وادیاں جانیاں قرآن پاک سندا پیا ہے قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے قرآن پاک نو سن رہا ہے اللہ اکبر ہی حرف کے بدلے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں نماز ایک پڑھنی سی ہونا تے یہ چاہیے سی کہ تو نماز پڑھن واسطے ہے تو نماز ہی جزا دیتی جاتی مگر میرا کریم اتنا مہربان ہے تیری ایک ایک حرکت دے بدلے تیری ایک حالت دے بدلے تیرے ایک ایک لفظ دے بدلے ایک ایک حرف دے بدلے اس جو تو کر چھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میرا رب کائنات اپنے فضل و کرم دے نال اس بندے دے تے کرم نوازی فرماوے وہ دعا کرے میرے آقا نبی پاک نے فرمایا الدعاء مقصود عبادت میرا ایمان ہے خدا دی قسم نماز وچ جے خشوع خضوع نصیب ہو جاوے تے اس تو زیادہ دعا دے وچ نصیب ہوتا ہے کیونکہ منگتا جس وقت ہاتھ پھیلاندا ہے نا میرا کریم فرماندا ہے فرشتو میرا بندہ میرے تو سوا کسے اگے ہاتھ نہیں پھیلاندا ایدا کوئی ہور ہوندا تے کسے پاسے جاندا نا ایدا ہے ہی میں میرے تو سوا ایدا ہے ہی کوئی اللہ اکبر ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ سن اور آپ اس وقت وضو کر کے سین وچ آئے نا تے دل وچ خیال کر لیا کہ الحمدللہ میں توبہ بھی کر لی ہے وضو بھی کر لیا ہے جسم بھی پاک کر لیا دل بھی پاک کر لیا آواز آئی دل دوتے کہ ابراہیم میری شایان شاہ تو پاک ہو گیا نہیں ہو سکیا اجے تک نہیں پاک ہو سکیا اللہ اکبر اللہ اکبر جس وقت خیال آیا تو پھر باہر نکل لگے کہ میں منظوری نہیں ہوں پھر میرے سے ٹکرا مارنا پڑا باہر نکل لگے پھر الحمد دیا پھر آواز آئی ابراہیم میرا در چھڑ کے چلیا کتھے میرا در چھڑ کے کتھے چلیا ہے کوئی آیا وہ تیری سینہ نہ لگاوے کوئی ہے تیری فریاد سننے والا کوئی ہے تیرا کام صاحب کوئی ہے تیرا غم گسار کتھے چلیا ہے چیخا نکل گئی مولا میں اس قابل بھی نہیں ہوں میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں تینوں جپیاں پالوا تینوں ملنا کرنے واصل ہو جاواں اور میں جا بھی نہیں سکتا مولا میں کی کروں چیخا نکل گئی آواز آئی ابراہیم میں یہی گل تینوں سمجھانی سی کہ تو ہونے دے باوجود اپنے آپ کو سمجھ کے میں کچھ نہیں سب کچھ ہونے دے باوجود تو سمجھ کے میں کچھ نہیں اللہ اکبر جس وقت انسان اللہ رب کائنات کے دروازے تے آ کے جس وقت ہاتھ پھیلاندا ہے رب دی عبادت کردا ہے میرا رب فرماندا ہے میں نو کئی گنا جزا عطا فرما دینا پھر ساڈے دنیا دار نوکر جڑے انہاں دا قانون ہے کہ نوکر کام کرے تو تنخواہ لبے گی کام کرے تو تنخواہ لبے گی مگر میرے رب دے قریب یہ بھی قانون وکھرا ہے ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے مگر مجبوری ایسی ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے نکاحت آ جاتی ہے نہیں اٹھ سکتا میرا کریم فرماتا ہے فرشتو انہیں آج تہجد نہیں پڑھی پر ادھر ثواب لکھ لو اس نے تلاوت نہیں کی پر ادھر ثواب لکھ لو اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی مجبوری دے تحت مسجد میں نہیں گیا پر ادھر ثواب لکھ لو کیونکہ میں دے ارادے نو جاننا ہوں میں دے ارادے نو جاننا ہوں کہ میرا بندہ تندرست ہوندا تے ضرور میرے در دے آ کے چکرا میں دے اللہ اکبر کیتا کچھ نہیں ارادہ سچا ہے میرا رب پھر بھی مایوس نہیں کرتا پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ کرم تیری آس کری اور غرور نہ کوئی صد اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم پڑ جاوے میرا ساڈا دنیا دار نوکر جنہ چر کم کردا ہے اسی نوں تنخواہ دیندے ہاں جدوں کام کرنا چھڑ دیندا ہے تنخواہاں بند ہو جاندیاں نے جدوں بندہ مر جاندا ہے تے تھوڑی جی پنشن مقرر ہو گئی یا اس دا کچھ بھی نہ اس نوں ملیا مگر میرا رب دے محبوب کریم نے فرمایا جدوں مومن مردا ہے اپنی زندگی دا مقصد پورا کر کے جاندا ہے پھر رب دے محافظ فرشتے جڑے نے رب دے دربار وچ حاضر ہوندے نے مولا قدوس
تیرا بندہ انتقال کر گیا، اے اللہ جدے نال تو ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں سن وہ فوت ہو گیا، اے رب کائنات وہ قبر وچ چلا گیا، ساڑے واسطے کی حکم ہے؟ یا اللہ اسی بیت المعمور دا طواف کریے، یا اللہ اسی عرش عظیم دا طواف کرتے رہیے، یا اللہ اسی جنت میں چلے جائیے، یا اللہ اسی بیت اللہ پاک چلے جائیے۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتیوں جنت میں میرے بہت فرشتے ہیں، میرے عرش عظیم کا طواف کرنے والے میرے بہت فرشتے ہیں، میرے بیت المعمور کا طواف کرنے والے میرے بہت فرشتے ہیں، یا اللہ پھر اسی کی کریے؟ میرا رب فرماتا ہے انہی قبروں تے چلے جاؤ، قیامت تک دے واسطے دعا استغفار کرتے رہو، میرے بندے دے واسطے سارے ثواب کرتے رہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دنیا دا نوکر مر جاوے تے کچھ نہیں، مگر میرے رب دا بندہ جس وقت فوت ہوندا ہے یہ نیکیاں جاری تے ساریاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب واقعہ ہے نا کہ کوئی درویش آیا اور اس نے آ کے جس وقت السلام علیکم کی تھی آکھیا تیری 1000 سال عمر ہو گئی، بادشاہ کر لگا ہے دعا کر دو میرے واسطے بد دعا کر دیو، اڈیاں رگڑ کے مردا کرا 1000 سال عمر کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر تیری زندگی دے نال نہیں تیرے عمل دے نال عمر ہے، ایسے عمل کر جا، ایسے عمل کر جا کہ 1000 سال تک لوگ تینوں یاد کر دینا، تیرا عمل زندہ رہے، عمل تیرے زندگی تیرے عمل دے نال ہے، اے سامان تے ختم ہو جانا ہے، یہو جا کر جا، یہو جا کر جا کہ لوگ ٹہا مار دے ہو۔ جدوں تو آیا سی گھر دے چچے تائے پھوپھیاں ماسیاں خوشیاں مناندیاں سن، تو ٹہا ماردا سی، چیخاں ماردا آیا، یہو جا کام کر جا کہ لوگ روندے ہون تے تو ہسدا جاویں، تو ہسدا جاویں۔ ہر حال اللہ خالق کائنات ہے ساری عظیم میرے رب ذوالجلال نے ماہ رجب مرجب عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر خالق کائنات نے پیارے نوح علیہ السلام دا واقعہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ دا جودی پہاڑ دے آپ دی کشتی ٹھہری سی۔ اس رجب شریف کے مہینے میں آپ دے طوفان جس وقت آیا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ طوفان آن تو پہلا نوح علیہ السلام ایک مائی صاحبہ نو آگ دیا وہ کشتی بیٹھیاں نے کٹیا دے وچ، فرمایا اماں جی فلانے دن فلانے جگہ تے تیاری ہو، میں کشتی تیار کی ہے، طوفان آنا ہے تے تسی کشتی سے سوار ہو جائے گے بچ جاؤ گے، طوفان آنا ہے، پانی اتنا برسنا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت رجب شریف کے اندر آپ کشتی سے سوار ہوئے اور آپ نے روزہ رکھیا۔ جس وقت جودی پہاڑ تے سواری جودی پہاڑ دے آپ کی کشتی محرم کی 10 تاریخ کو لگی تو پھر بھی آپ نے روزہ رکھا۔ طوفان تو بعد آپ اس مائی صاحب کی کٹیا کے کولوں گزرے تے اماں جی آرام نہ بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ فرمایا اماں میں تمہیں آخیا سی فلاں دن تے فلاں جگہ تسی آ جایا جے تے میں تمہیں کشتی کی سوار کر لواں گے۔ عرض کی حضور کیا طوفان آ گیا ہے؟ فرمایا تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ، تسی کہندے طوفان آیا ہے؟ فرمایا نوح علیہ السلام میرے پتہ ہی کوئی نہیں، روح زمین تباہ و برباد ہو گیا، مگر اس مائی کی کٹیا میں میرے رب نے کشتی بنا چھڑیا، ان پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح تیری زندگی ہے، خالق کائنات کو توفیق عطا فرماوے، دنیا میں ایسی زندگی گزار جا